كشف العتاب وانكتب الرجاء وزاكت الأرض ومنحت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 السلام 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله دعا ہے پروردگار عالم خداوند منان ساڈا جمع ہونا اپنے بارگاہ الہی قبول مقبول فرمائے قانیان مجلس بالخصوص مرحومین پروردگار عالم مغفرت فرمائے ہمارا عالم برزخ آسان پر فرمائے مومنین موجود ہیں جنہوں نے بزرگان اس دنیا فانی کو رحمت فرما کے دعا ہے کریم پروردگار عالم انہوں نے قبروں سے اپنی رحمت نزول فرمائے بچہ بیمار ہے علمدار دعا ہے بحق زہرا امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا صدقہ پروردگار عالم علمدار شفاء کلی عطا فرمائے کی زندگی دراز فرمائے پروردگار عالم اس کا سایہ اس کے گھر پہ قائم فرمائے اپنی اپنی حاجات شریعہ اس پہ ایک دفعہ صلوات گفتگو دا آواز امام معصوم دا وہ فرمان جڑا کل تھوڑی خدمت گوش گزار فرمایا تفقهوا في الحلال والحرام وإلا وأنتم أعلم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حلال اور حرام سمجھو اگر حلال اور حرام نہ سمجھیا تو سمجھ جائے تو غیر معذب تو
یہ اساں اگر حرام نہ سمجھا تو کون سمجھ سکے؟ اس شریعت محمد جس سے اتنی محنت ہوئی، جس سے زہرا دی دیاں دے پردے لٹ گئے، جس سے حسین جیسی شخصیت قربان ہو گئی، اس دین کو تسا نہیں سمجھنا تو کیسے سمجھنا؟ اس واسطے میرے محترم ساری اور بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دین بہت مشکل نال بچے ہے، اس سے زہرا دی اولاد کی محنت ہے، اس واسطے اس کے دل حسین دی تے زہرا دی اولاد دی محبت ہے، عظمت ہے، یقیناً وہ اس دین میں سمجھنے کی کوشش کرے سی۔ میرا موضوع اس مسئلے کے حوالے دینی مسائل کے حوالے شریعت مقدسہ نے 7 غسل بیان فرمائے کہ 7 غسل انسان کے واجب ہیں، جسے جو 7 مستورات کے واجب ہیں کہ 4 مدد اس 7ویں غسل کے بعد 7 مکمل وہ پڑھ لے بھائی بنی میں موضوع المسائل لکھے پہ پڑھ لے بھائی، لیکن اسے جو ایک غسل جڑا سستانی صاحب نے فرمایا کہ احتیاط واجب کی بنا تے یعنی یہ بھی کرنا نہیں کدن اس وقت جدن چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے تے نماز پڑھنے کا وقت ہوئے، نماز آیات تے جان بوجھ کے نہ پڑھیں، فرمایا اس دی قضا کرن واسطے غسل کر تے غسل کر کے بعد اس دی قضا کر۔ یہ 8واں غسل سستانی صاحب سمجھ آئی نہیں کہ یہ وہ جس سے وہ 7 غسل ہیں وہ توضیح المسائل میں آ کے پڑھو، پوری فہرست موجود ہے تھے 8واں غسل ہے جو اسلام میں دستا ہوں۔ اسے سمجھانا تھوڑا جا بالخصوص اپنی نہ ماما تے بہنا نہ مائیاں اگر یہ سمجھ گئی ہیں تو تساں یقیناً سمجھ لو یہ گل ہے، اگر مائیاں سمجھ گئی تو مرد یقیناً سمجھ ویسے ہیں، جب مائیاں نہ سمجھیں تو مرد کدام مائیاں سمجھ، یہ گل حقیقت ہے۔ ہاں اس کی یہی وجہ ہے کہ فرمایا ایک عورت کی تربیت خاندان کی تربیت، ایک مرد کی تربیت فقط اس مرد کی ہی تربیت ہے، وہ بھی اگر ہو وجہ تو نہیں اللہ ہی وارث ہے۔ ہار کے میں کو نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، پتہ نہیں شاید میڈیا نہ نہیں کو نہیں بتاؤں گا، انہوں نے چھٹی حص پتہ نہیں کتوں کام کرے دی، کوئی ڈائریکٹ رابطہ پتہ نہیں خدا دے نال انہاں دا ہوندا ہے نہ مائیاں دا، تے فون میں آندا ہے کسی جوان دا قبلہ جو آج سورج گرن دا نہیں، آج چاند گرن دا نہیں، پتہ نہیں میں تو نہیں پتہ، میرے تک سے خبر تو نہیں پہنچی، کہنے گھارا لے گا کرے انہوں نے کہا سر پتہ نہیں کہا خدا پتہ وہ پوچھ دیا کیوں بھائی انہوں نے پوچھنے کا وجہ کیا ہے، تم بولی نہیں انہوں نے نماز آیا نہیں، انہوں نے نماز آیا نہیں پڑھا، لیکن حسن ظن رکھتا بیان، حسن ظن رکھ لیا کہ نہیں نماز آیات پڑھ سے، لیکن مشہور ہے ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اے خطہ کدی تے بیٹھا سارا تقریباً جتنے ہی بیٹھے نا کدی تے کتنے ہندو رہ کے گئے آج بھی ہند نہ جناب انہوں نے کیا بدھ خانے آج بھی موجود ہیں، یہاں آج آنا کیسا ادھے ہندو تے ادھے مسلمان اکٹھے جا رہے ہیں، کوئی چیزاں ساڑھے کنورٹ ہو گئی انہوں نے جنہوں کے اثرات ساڑھیاں شادیاں بھی نظر آتے ہیں، تے بعد انہاں موسم میں نظر آتے ہیں جدڑ جناب چاند گرن یا سورج گرن لگا
کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ بنایا ہوا کہ اگر سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، مرد اگر درزی ہے تو کینچی نہ چلاوے، عورت ہے سبزی کٹینی پئی تو چھری نہ چلاوے، اگر اس ایک کام کیتا تو آمن آلی اولاد ادا یا ہونٹ کٹے ہوئے ہو سی یا اس کا کوئی اور نقص نکل آ سی۔ کمال ہے، کیسا خدا کا دین، یہ کیسا خدا کا دین بنا دیتا کہ خدا دا پیاری اگر چاند گرہن یا سورج گرہن لگی تو نماز آیات واجب ہونی یا یہ آفت پروردگار ہے واجب 2 رکعت نماز آیات پڑھ، اس کریم اللہ تو معافی طلب کر، اس یہ نہیں آکھیا یہ چھری چلینی پئی یا سبزی کٹینی پئی تو سبزی کٹنا رکھ جا، یہ سورج گرہن لگا رہے جناب علی 2-3 گھنٹے کے شور گھر آوے جا کے روٹی دے آگے میں تانے کٹی کو نہیں بات پہ مصیبت کرتے بعض تو شور ہی دے ہوندے ہیں وہ سنتے گل نہیں کوئی نہیں، وہ سنتے گل نہیں کوئی نہیں، تو وہ جناب علی ایک کو بہنی کریں بات اس ٹائم انہوں نے حالت ٹھیک ہے۔ تو باہر کے تھوڑا جا دین نو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا رہا کہ دین بڑا آسان ہے، اس کو مشکل نہ بڑھاؤ، بس سمجھن آلے چاہیے تو سمجھاون آلے چاہیے، سمجھاون آلے ہوئے تو یقیناً سمجھن واسطے تیار ہو، تو یہ سمجھاون آلہ کوئی نہ ہوئے تو بس سمجھنا کہ اس واسطے میرے محترم اس دین نو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آفت آوے نہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے تو نماز آیات واجب ہے وہ پڑھائے، اور نماز آیات پڑھنے کا طریقہ بھی دس سنا، نیت کریں 2 رکعت نماز آیات پڑھدا یا پڑھدی ہاں واجب قربتاً الاللہ، سورج گرہن لگا ہوئے چاند گرہن لگا ہوئے تو ادا ہے، یعنی ادا وقت سے پڑھنے ہیں، اگر لگ کے تے ختم ہو گیا ہے تو سلطانی صاحب آکھا وہاں غسل کر کے تے ہون آکے اس دی قضا کر کہ آپ کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھدا قضا واجب قربتاً الاللہ۔ ہن کیویں پڑھ سی؟ فرمایا 2 طریقے نہیں اس سے، ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھ تے سورہ الحمد کے بعد ایک ایسی سورہ تجویز کر کہ جے 5 حصے بنائیں، 5 حصے بنے تے 5 رکوع کرنے نہیں مانے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور رکوع لگا تے واپس پڑھ اٹھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تے بعد رکوع لگا تے بعد اٹھا، ان یہ 5 رکوع مکمل کر، تو یہ اگر سمجھ جائے کہ بھول ویسا انج نہ کر سکتا تو بات آکھا دینا دا پئی آسانی ہے، میں تا مشکل ہی نہ پیدا پیا، میرے واسطے آسانی ہے جڑے انج پڑھ۔ ہن دوسرا طریقہ سورہ الحمد پڑھ تے بعد جڑی سورہ نکی جی آندی ہے سورہ کوثر تا آسی ہے نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مکمل پڑھ تے رکوع لگا وائیں تے بعد اٹھ رکوع جو تے بعد سورہ الحمد پڑھ تے بعد رکوع وائیں، یعنی سورہ الحمد سورہ کوثر تے بعد رکوع، بعد اٹھ بعد سورہ الحمد سورہ کوثر تے بعد رکوع، یہ 5 پورے کر، پہلی رکعت کی تھی دوسری رکعت کی اطاعت واجب ادا ہو سی، یعنی اے کام کر، اور دکان تے بیٹھا ہوا یا درزی اس کو ڈاک نہ چاہے فون کر کے آج چاند گرہن نہ کوئی تو کپڑے نہ پیسی میں کینچی نہ چلا میں کہ گھر بیٹھی ہوئی مائی ہوئی نہ آگے مجھے سبزی کٹیں دی پہنے جناب میری سبزی نہ کٹ، سبزی کٹے ہندوان دی رسمانی، اے اسلام اچھ کوئی نو، اے مسلمان اچھ کوئی نہیں، جی میں جناب آگے شادی کی محفل ہوئے تو جناب آگے سنبھالا بیٹھا ہوتا ہے نال چھری چاہیے ہوندی، اور پوچھا کس واسطے یعنی پتہ پتہ ہی کیوں چاہیے بیٹھا، کمال ہے سب ہندوانی رسمہ اپنے اندر پاڑی کر، سب کچھ وہ چھری تو جائے بیٹھا اس حلال ہونا ہے ہم نے کہا ہونا دے تو پہلے ڈرا ہے بیٹھا وہ آدھے کی سواستے بیٹھا حلال ہونا واسطہ، ہاں گل سمجھ آئی نا جی تو انچو
ٹھیک ہے نا جی، وہ حلال ہومن واسطے آیا بیٹھا ہے تے میں کرن واسطے کیا بیٹھا، بس تکبیر پڑھنی اور میں تے خطبہ پڑھنا ہے تے بس یہ کام ہو بیٹھا تے مزید وہ چھری چاہ کے اس نہ ڈرا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ہوگا، یہ ہندوؤں کے کام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا اسلامی طرز اپنا کہ تیری شادی ہوئے کہ تیری شادی دے وچ یا تو دعائے کمیل ہوئے یا حدیث کے ساتھ ہی تلاوت ہو. شادیاں دے وچ دعائے کمیل ہونی چاہیے، تیری شادی کے اندر حدیث کے ساتھ ہی تلاوت ہونی چاہیے. ایسی شادی بڑھا کہ تیرا وقت دا امام تیری شادی چاہتے جتھے لوگن کارڈ بھیجنا ہے، دعوت نامہ بھیجنا ہے کہ اے فلاں دن فلاں تاریخ میں تشریف لے آئے، شادی ہے، خانہ آبادی ہے، اتھے اپنے وقت دے امام کو بھی بھیج کہ مولا میرے وقت امام ہیں، میں اس ازدواجی زندگی کی منسلک ہونے جا رہے ہیں تو میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ میری شادی کی تشریف لے آئے. تو سمیادہ بڑھاؤ ماحول شادی دا، ایسا بڑھاؤ ماحول کہ تھوڑا وقت دا امام نہ آئے. میری شادی دا ماحول ہی ایسا نہیں ہے، میری شادی دے کنجر نچے، میری شادی دے جناب علی ڈھول آلے آکے ڈھول وجہ میں ہر سال پورا سال بلکہ سن دے کان تھک ویندے کہ کتنا مظلوم ہائیو امام سجاد، کتنی مشکل ترین ہائیو قید تے دروگا آدھ ہے کہ مولا آؤ میں تو ان بستر دینا، نرم بستر ہے، بہترین جگہ ہے. صدر امام موسیٰ کاظم اس کی دعوت کے ٹوڑ میں دیں جس طرح میں نے اس گھارے جوانی کے رات گزارنے نے صبح دے دروگا میں وہ قید خانہ منظور ہے، تیرا گھر منظور نہیں. مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، تیرے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، تیرا پڑوسی اور ڈھول بجائے ہے اس کی آواز میرے کنہ دے پہنچ گئی. میں موسیٰ کاظم میں برداشت نہ کر سکتا سارا سال یہ سنن آلا کہ تیرا وقت امام، تیرا امام موسیٰ کاظم اگر ڈھول دی آواز اپنے کنہ سے سننا برداشت نہیں کر سکتا تو دا جامن آلا کی میں برداشت کر رہا ہے. آج میری شادی اس وقت تک شادی نہیں ہوندی جب تک کہ میرے شادی دے وچ کوئی گویہ نہ آوے، جب تک کہ میری شادی دے وچ کوئی ڈھول بجاون والا نہ آوے. تے وقت آخر تے مولوی صاحب نو آکھنا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ دی رحمت نازل ہوئے، رحمت دے دروازے بند کر کے تے رحمت دی دعا منگدا پھر رحمت دے دروازے کھول تو صحیح. نکاح تو پہلے مسجد خانہ خدا جا 2 رکعت نماز شکرانہ دے پڑھ بعد تشریف لے وانی گھر یا اے امام بارگاہ ہے اتھے آ کے شادی کر، نکاح فریضہ اتھے انجام دے، پتہ لگے کوئی دین دا کام کرے دا ہے، کوئی دین دا کام انجام دے رہا ہے. دس میرے عزیز تیری شادی دا ماحول کیویں دا ہے کہ تو شادی دا ماحول ہی دا بنایا ہوا ہے کہ اگر آمد مولانا تو دوسرا آدھی ڈھول بند کر دیو، گانا بجانا بند کر دیو. اور جتے ایک مولانا یا کوئی شریف بندہ تواڈی اس محفل وچ آون واسطے تیار نہیں تو وقت دا امام کیویں تواڈی اس محفل وچ آ سکے؟ سا ماحول بناؤ کہ تواڈی شادیاں چاہاں آکھن والے آتے زندگی ایک میری شادی میں کرنی ہونی، کیا وہ بھی خوشی نہ کریے؟ کمال ہے تیری سوچتے، کمال ہے تیری سوچتے، وائے ہو تیری سوچتے. اور
تین کئی آکھا ہے کہ زندگی ایک میری شادی کرنی ہے اور جو رن پارلیمنٹ دے بھی دوسرے میری تو میں کیا کر سکتا تین تو حکم ہے 4 شادیاں کر پر شرط یہ کہ سنبھال بھی سکتے ایک سنبھالی نہیں میں کہ 4 مصیبت کا بیٹا 4 کا حکم ہے لیکن شرط ہے کہ عدالت یہ ذہن رکھیں عدالت ضرور ہوئے تو 4 کا دن اجازت ہے 4 کر سکتا ہے لیکن چھوڑ اس قانون کہ اگر شادی زندگی ایک ویری کرنی ہے تو اللہ نے یہ زندگی بھی ایک کو ویری دیتی ہے بات کونوں دینی ہے اس کو اس اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کہ میں تیرا پروردگار چاہتا کتنا پیارا ہو جملہ میں آتا کلمہ استرجاع یہ جملہ آدھنا کوئی بندہ فوت ہو مجھے تو کیا آدھیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جملہ نہ آدھے بس آدھے ہاں اس میں غور و فکر کوئی نہ کرے کیا ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے تو ایک اقرار کر رہا ہاں نہ آیا اپنی مرضی نال نہ ونجنا اپنی مرضی نال ہے نہ میرا آمنا اپنی مرضی نال نہ ونجنا میرا اپنی مرضی کے نال تو خدا فرمائے کہ یہ جڑی زندگی گزارنے آئے یہ اپنی مرضی کے مطابق نہ گزار یہ میری مرضی کے مطابق حدیث قدسی کا یہ جملہ بیان کر کے تھوڑی رحمت تمام کرا کہ خدا بند متعال نے جناب آدم نے کہا اے ابن آدم ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے یاد رکھنا اگر چلا تو اپنی خواہش کے مطابق تو تھکا دوں گا میں تجھے جو تیری خواہش ہے مگر اتنا تھک ایسا حتیٰ کہ تو قبرن پہنچ ویسے قرآن آ رہا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ لوگ قبروں تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نہیں ہوئی خدا پہ فرماتا ہے کہ میں تن تھک ایسا اتنا تیری اس خواہش ہے کہ تیری خواہش کبھی پوری نہ ہو سی اور اگر چلا تو میری خواہش کے مطابق تو کر دوں گا میں پوری جو تیری خواہش ہے اس وقت سے اپنی زندگی نوں اپنے رب دے مرضی کے مطابق گزار اپنی مرضی کے مطابق نہ گزار نہ آیا اپنی مرضی نہ رہے نہ بیڑا اپنی مرضی نہ رہے بس اس زندگی نوں بھی اس اپنے رب دی مرضی کے مطابق گزار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ